کہتے ہیں کہ ابھی آزان ہوگی تو دیکھ لینا کون جیتا. ابھی آزان کی آواز سنو گے تو سمجھ جانا کون جیتا. جبر کرائی گئی, بھرپور طریقے سے پروان چڑھایا گیا. امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے جب تک زندہ رہے قدم بقدم انسان کو اس کے اختیار کی طرف متوجہ کرتے رہے. کوفے میں خطبہ دیتے ہیں, لوگ گریہ کرتے ہیں. ان کے گریے کے جواب میں امام کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ رو رہے ہیں, یہ لوگ گریہ کر رہے ہیں, اگر ان کے شہر والوں نے, اگر ان لوگوں نے ہمیں قتل نہیں کیا تو پھر کس نے قتل کیا ہے؟ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے امور, تمہارے افعال تمہارے اپنے اختیار میں ہیں. اور کتنے ہی نمونے ہیں جو قدم بقدم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کبھی بازار میں کبھی دربار میں یہ بیان کرتی چلی جا رہی ہیں کہ تمہارے اپنے پاس اختیار ہے. اے یزید, جتنے مرضی فریب کر لو, تمہیں جانا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں. امام زین العابدین علیہ السلام بھی بار بار اسی منزل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, مجھے چند مصیبتیں بیان کرنا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام امام نے ایک کام یہ کیا کہ قدم بقدم ذکر حسین کو زندہ کیا. امام کے ذکر حسین زندہ کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام نے ہر چیز کو ذاکر بنایا ہے حسین کا. اب تو ذاکر بہت کم ہیں. یہ جو آپ تازیہ, زلجنا, شبیہ تابوت, جھولا یہ دیکھتے ہیں نا, یہ ہم ذاکر بناتے ہیں. امام نے ذاکر بنانے کا, ذاکر اس حوالے سے کہ حسین کی یاد کروا دیتے ہیں. امام نے کس چیز کو ذاکر بنایا ہے؟ امام نے پانی کو ذاکر بنا دیا. امام نے وضو کے عمل کو ذاکر بنا دیا. امام نے بازار کے اندر لٹکے ہوئے گوشت کو ذاکر بنا دیا. امام نے جب کسی جوان کو دیکھا تو علی اکبر کو یاد کر کے اس جوان کو ذاکر بنا دیا. امام نے اگر کسی گلی کے اندر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھا تو اپنے بچوں کو, آل محمد کے بچوں کو یاد کر کے ان کو ذاکر بنا دیا. امام قدم قدم پر ذاکر بناتے رہے. امام نے آنسوؤں کو ذاکر بنا دیا. ایک غلام نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا کب تک گریہ کریں گے, آقا کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا, ارے میرے 18 یوسف گم ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا, ہم گریہ نہ کرتے کہ میں آپ کے سامنے ابھی ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں. روایت امام زین العابدین علیہ السلام کی, اگر یہ روایت میں آپ تک پوری پہنچا دوں گا, جب جب یہ روایت یاد آئے گی گریہ کریں گے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں شام کے دربار میں جب پیش کرنے کا مرحلہ آیا تو تمام مخدرات عصمت اور میں خود وہاں پر کھڑا ہوا تھا, دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا. گویا کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں تھیں, ابھی رسیاں لائی گئی. امالی شیخ صدوق کی روایت بیان کر رہا ہوں. رسیاں لائی گئی. رسیاں باندھنے کی ترتیب خود امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کی ہے. امام کہتے ہیں کہ میرے اور میری پھوپھی ام کلثوم کے گلے میں رسی باندھی گئی, جبکہ زینب اور سکینہ اور دیگر بچوں کے بازوؤں میں اور ان کے پشتے گردن کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے. یہ ترتیب ہے, ذرا اس ترتیب کو مد نظر رکھیے گا. اس کے بعد خدا کی قسم میں واقع نہ پڑھتا اور نہ ہی میرے اندر یہ حوصلہ ہے کہ میں اس روایت کو پوری طرح سے بیان کر سکوں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, جانتے ہیں ہمیں کس طرح سے لے کر جایا گیا؟ ہمیں اس طرح سے کھینچ کر لے کر جایا گیا جیسے جانوروں کو کھینچا جاتا ہے. عزاداروں, یہ تعبیر میری نہیں ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی جب ہمیں لے کر جایا جا رہا تھا تو کچھ ہی دور چلنے کے بعد ہمیں مارا جاتا تھا, ہمیں کھینچا جاتا تھا. میں یہ سوال کروں گا کہ
آقا اگر بھیڑ کی وجہ سے آپ لوگ آہستہ چل رہے تھے، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، اگر بھیڑ اس چیز کا باعث بن رہی تھی کہ آپ تیز نہیں چل پا رہے تھے، تو اصولی طور پر بھیڑ کو مارا جانا چاہیے تھا، آپ کو کیوں مارا جا رہا تھا؟ لیکن عزیزانو اسی روایت میں ذرا غور کیجئے گا، امام نے کیا فرمایا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں کو پشتے گردن باندھا گیا۔ ارے بچوں کے ہاتھوں کو اگر پشتے گردن باندھ دیا جائے، ذرا توجہ کیجئے گا تو عالم کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی گردن جھک جاتی ہے، انہیں سامنے کا راستہ نظر نہیں آتا، بچوں کو نہیں پتا چلتا کہ قدم کہاں رکھنا ہے، یا تو بچے منہ اٹھائیں گے، اگر منہ اٹھائیں گے تو چلا نہیں جا سکے گا، اگر جھکی ہوئی گردن کے ساتھ چلیں گے تو بچے دوسرے یا تیسرے قدم پہ گر جائیں گے۔ عزیزانو یہی وجہ تھی کہ سادات کا قافلہ بازار شام میں چند قدم چلتا تھا، رک جایا کرتا تھا، جیسے ہی قافلہ رکتا تھا تو یہ ملعون درے لے کر آ جایا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزیزانو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بس اتنی مصیبت بیان کروں گا کہ امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام باقر نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد گریہ کیا۔ مولا سے گریہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی کہ آقا اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں امام باقر، اتنے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے گردن اور پیروں کی اور ہاتھوں کی ہڈیوں کو کھال ہڈیاں میں سے گوشت اتر گیا ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام نے منظر بتایا ہے کہ ابھی تک میرے بابا کے جسم پہ دروں کے نشان ہیں، میرے بابا کے جسم پہ ابھی تک زخموں کے نشان ہیں۔ عزاداروں یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچے، جب اسے کوئی غم پہنچے، اگر وہ اپنا غم کسی کو بتا دے تو غم کم ہو جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے اس غم کو دوسرے مومنین کے ساتھ، دوسرے اصحاب کے ساتھ جیسے ہی بیان کیا، ممکن ہے غم کم ہو گیا ہو، لیکن میں کہوں گا ہائے علی آپ کی مظلومیت، ہائے علی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو زخم لگے ہوئے ہیں، جو نشان لگے ہوئے ہیں، وہ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین کو بڑی شان و شوکت سے مدینے کے اندر دفن کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، مدینے کا بارونق جنازہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی سید سجاد جب 11 محرم کو اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر آئے تو بنی اسد سے 2 لاشوں کے بارے میں کہا تھا کہ صرف چٹائی لا دو، ان 2 لاشوں کو میں خود دفن کروں گا۔ عزاداروں پہلا لاش ابو الفضل العباس کا ہے، ممکن ہے جب ابو الفضل العباس کے لاشے کو دفن کرنے لگے ہوں تو چچا کے سینے پر سر رکھ کر کہا ہو کہ چچا ہمارا قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے، اے چچا سیدہ زینب کے سر کی ردا چھن گئی، چچا سکینہ کو تماچے مار رہے ہیں، اے چچا ابھی ہمیں شام جانا ہے۔ اور جب امام حسین کو دفن کیا ہو تو یہ امام باقر جب آپ نے اپنے بابا کو دفن کیا تھا تو ایک مستحب عمل یہ ہے کہ میت کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جاتا ہے، لیکن ہائے سید سجاد جب اپنے بابا کو اپنے بابا کی میت کو قبر میں اتارا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے قبلہ رخ کرے۔ امام حسین کا سر کوفہ کے دارالامارہ میں ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم۔